بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب التقوی حدیث نمبر 4، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اور وہ اس عمل پر قسم اٹھا لیتا ہے کہ بس میں اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ کوئی نیک عمل نہیں کروں گا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وہ عمل کرتا ہے پہلے سے، اگر اس کو اس عمل سے بہتر کوئی تقوی والی بات مل جاتی ہے، اینی وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو پہلے اس کو اس سے زیادہ تقوی والی بات کا علم نہیں تھا، اب اس کو علم ہو گیا کہ یہ کام اگر میں کروں گا تو جو میں پہلے کام کرتا ہوں مجھے اس سے زیادہ نیکی ملے گی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو وہ تقوی والا عمل اختیار کر لینا چاہیے۔ اس سے بڑا سارا سبق ملتا ہے کہ بندے کو آڑ نہیں جانا چاہیے، ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ بس میں تو اتنا عمل کرتا ہوں تو اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ میں کوئی نیکی نہیں کروں گا۔ اس حدیث سے یہ واضح ثابت ہو رہا ہے کہ اگر بندے کو جو پہلے بندہ عمل کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی تقوی والی بات مل جاتی ہے تو اب اس کو اس بات کو اختیار کرنا ہوگا۔ آخری حدیث شریف اس باب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کافی ساری باتوں میں حضور نے جو چند باتیں ارشاد فرمائی جو اس حدیث شریف میں نقل ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی کہ تم نماز کی باقاعدگی کرو، نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ نماز فجر کی صرف فرض نہیں ہے، بقیہ نمازیں بھی فرض ہیں، عشاء کی بھی فرض ہے، مغرب کی بھی فرض ہے، عصر کی بھی فرض ہے، زور کی بھی فرض ہے اور فجر کی بھی فرض ہے۔ یعنی فجر پڑھ کے میں نے کام پہ جانا، لو جی صبح کام پہ جانا، ذرا اللہ اللہ کر لے، یہ تو پھر مطلبی نماز ہو گئی نا، یہ تو مطلبی نماز ہوگی نا، اللہ کے لیے تو نہیں نہ ہوئی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے کے جا رہی تھی، آپ کے ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھا۔ کسی نے کہا رابعہ کدھر جانے کا پروگرام ہے؟ کہا اس پانی سے دوزخ کو بجھا دوں گی اور اس انگارے سے جنت کو جلا دوں گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں دوزخ سے ڈر کے، کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں جنت کے طالب بن کر، جس کے لیے عبادت کرنی ہے اس کے لیے کوئی نہیں عبادت کرتا۔ تو یہ عام تصور زمانے میں پایا جاتا ہے کہ چلو جی صبح سویرے کام پہ جانا ہے، ذرا تھوڑی تھوڑی اللہ اللہ کر لیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، ہمارا کام اچھا چل جاتا ہے۔ یہ مطلبی نماز ہے، یہ مطلبی نماز ہے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھیں، جب ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے اور پانچوں پڑھیں گے، جب ہم اس کا کام کریں گے پھر وہ ہمارا کام کرے گا۔ اس لیے فرمایا نماز کی باقاعدگی کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس پر ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، یعنی اگر تمہیں اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اور اللہ نے تمہیں رمضان المبارک کا ماہ مقدس عطا کر دیا، الحمدللہ 2.5 ماہ کے بعد آ رہا ہے، تو فرمایا پھر اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو، اس کے روزے رکھو۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ قیامت کے دن جو بندہ روزے رکھتا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ روزہ اس کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس نے مجھے رکھا ہے، اس کو جنت میں بھیج۔ اور اس حدیث شریف میں جو آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو تم پہ حکمران بنایا جائے اس کی اطاعت کرو،
اس کی اطاعت کرو۔ دوسری حدیث شریف میں ہے تمہارے اندر جو حکمران بنایا گیا اگرچہ وہ کالے رنگ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو حبش کے لوگ ہیں وہ سیاہ فام ہوتے ہیں، ان کی ناک چمٹی ہوتی ہے، ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، لوگ ذرا ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر تم پہ حبشی بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت تم پر ضروری ہے۔ اب تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ کون سی امیر کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فرض ہے اور کس کی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، سادہ سا اصول دے دیتا ہوں، جو امیر، جو حکمران جب تک شریعت کی حدود میں رہ کر مجھے اور آپ کو حکم دے گا ہم تب تک اس کی بات کو مانیں گے۔ اگر اس کا حکم غیر شرعی ہوگا، تھوڑا سا یار مجھے بات کر لینے دے، آپ کی مہربانی، اگر اس کا حکم غیر شرعی ہوگا یعنی شریعت سے ہٹ کر ہوگا تو اس کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے زبردست حکمران ہیں، 25 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، اور ان کا رستہ دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ اور عمر کے اندر یہ خصوصیت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ عمر کا مقام ہے، یہ عمر کی سٹیٹس ہے، یہ عمر کا سٹیٹس ہے، لیکن آپ نے جو حق مہر کی حد مقرر کرنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ اتنا ہو تو بس اس پہ آپ نے حد لگانا چاہیے۔ تو آپ نے جب خطبہ دیا تو ایک عورت کھڑی ہوگی، ایک عورت کھڑی ہوگی، اس نے کہا جناب آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ چوتھے پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کم از کم اتنی مقدار ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے قرآن کو چیلنج کرنے والے۔ اگر آج کے حکمران ہوتے کہتے اس کو جیل میں بند کر دو، اس کو سزا دے دو، اس نے وزیر اعظم کی توہین کی ہے، اس نے صدر کی توہین کی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے آرمی چیف کی توہین کی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بات سنی تو آپ نے فرمایا اگر یہ عورت نہ ہوتی تو عمر آج ہلاک ہو جاتا، اگر یہ عورت نہ ہوتی تو عمر آج ہلاک ہو جاتا۔ دوسری مثال ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے کہ جناب والا ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں تجارت پہ گیا ہوا تھا، میں 2 سال کے بعد آیا ہوں۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 2 سال کے بعد آیا ہوں۔ میں نے اپنی عورت کو حاملہ پایا ہے، جبکہ حمل کی مدت کیا ہے؟ 9 ماہ ہے، تو یہ اس کو 24 ماہ ہو گئے۔ اب وہ اللہ کی قسم بھی اٹھا رہی ہے کہ یہ بیٹا تیرا ہے، یہ بیٹا تیرا، جب تو گیا تھا میں اس وقت حاملہ ہو گئی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس عورت کو بلا کر سنسار کیا جائے۔ تو ایک صحابی حضرت غالباً معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا عمر آپ نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا، آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مجلس سے اٹینڈ نہیں کی۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس عورت کو بچہ جن لینے دو، جب وہ بچہ جن لے، جب اس کو دودھ پلا لے پھر اس کو رجم کر دیا جائے۔ اگر اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کا جرم ثابت ہو رہا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کی عمر واقعتاً ہی 2 سال ہو چکی تھی، اس کے دانت نکل آئے تھے۔ یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کی حکمت ہے۔ اگرچہ سائنس یا جو فقہ کا مسئلہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حمل کی مدت کتنی ہے؟ 9 ماہ ہے، لیکن کچھ واقعات ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس وقت جب سب نے دیکھا تو کہا یہ بچہ تو اس کا ہی ہے، اس کی تو پیٹ میں اتنی عمر ہو گئی ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر یہ صحابی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح کی کئی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ تو یہ ہمیں ذرا سمجھ لینا چاہیے، اگر کوئی حکمران ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اللہ رسول نہیں پوچھتے۔ اب اس کا تو جناب قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث سے بھی کوئی تعلق نہیں، جو مرضی چاہے فیصلہ کرتا پھرے، جیسے سبسڈیز دیتے پھرے، شراب کے لائسنس جاری کرتے پھر ان کو پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ بالکل پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی حکمران ہے، وزیر اعظم، یہ ساری وزارتیں یہاں پہ رہ جائیں گی، کل جا کے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر نہر فرات کے کنارے پر بھوک کی وجہ سے کتا بھی مر گیا تو عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا، عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج کتنے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، امیر اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب اور دبتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بھائی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی ہیں،
سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو پوری روئے زمین کا بادشاہ بنایا تھا، اور وہ درند پرند چرند ہر چیز کی بولی سمجھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی معصوم الخطا ہوتا ہے۔ تو لیٹ جانے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی فیلیں ہی اتنی ہوگی، آپ حساب دیتے دیتے اتنا ٹائم لگ جائے گا۔ جب ان سے حساب ہوگا تو پھر یہ کس بات کی مولی ہے، پھر یہ حکمران کس بات کی مولی ہے۔ اس لیے ریاست مدینہ کے کچھ اور انداز ہوتے ہیں، یہ بالکل ریاست مدینہ کے انداز نہیں، صرف نعرہ ہے، کھوکھلا نعرہ۔ میں تو اس کو کھوکھلا نعرہ بھی نہیں کہتا، کیونکہ ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی، سیدھی سی بات ہے۔ تو ریاست مدینہ کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نئے نئے حکمران بنے تھے، تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، کہا جناب آپ امیر المومنین بنے ہیں؟ جی میں امیر المومنین بنا ہوں، اصل کے بعد کا وقت ہے۔ کہا آؤ ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دو۔ حضرت صدیق اکبر ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیا کرتے تھے۔ تو یہ انداز ہے اس انشاءاللہ۔ یہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ حکمرانی کی بات ہوگی، اس کے اندر کافی ساری باتیں ذکر ہوں گی، لیکن شرط یہ کہ آپ جمعے پر بھی تھوڑی سی تقریب فرما لیا کریں نا، تھوڑا سا ٹائم پہ تشریف لے آیا کریں۔ اب میں کیا کروں، یہ ملکی غیر ملکی آواز جائے گی، تھوڑی سی آپ زحمت فرمایا کریں، جو گفتگو ہوتی ہے جمعے کی وہ بھی سننے کی کوشش کر لیا کریں۔ ضروری تو نہیں کہ ہم نے آخری 5-10-15 منٹ میں ہی آنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔